अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। सुनिए जोरी का पार्ट 2। पहले तो तुमने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया। उसकी बात ठीक थी, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। कहने लगा, अच्छा फ़ोन बंद करो, मैं मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, तुम्हें मैं रात को ही कॉल करूँगा। मैंने कहा ठीक है। वो कहने लगा, वो लड़का तो ठीक से काम कर रहा है ना? मैंने कहा हाँ, कर रहा है काम। मेरी आवाज़ सुनकर कहने लगा, मरियम तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है तुम्हें? हम दोनों मियाँ बीवी ही तो थे, इसलिए हमें इत्तेफाक और मोहब्बत थी। हम एक दूसरे के लहजों से ये जान जाते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने गहरी सांस खारिज की और अपने शौहर से कहने लगी कि कुछ नहीं, बस कल से मेरी तबीयत काफ़ी बोझल सी महसूस हो रही है। वजूद थका थका सा लग रहा है। मैं जब ये बात कर रही थी, सामने खड़ा मुलाजिम मुझे ही आंखियों से देख रहा था। उसकी नज़रों में एक अजीब सी तपिश थी जो मुझे अपने वजूद पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। बहरहाल ये मियाँ और बीवी की आपस का मामला था, इसलिए मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। बहरहाल मीटिंग ज़रूरी थी, इसलिए शौहर ने कुछ देर बाद कॉल बंद कर दी और मैं एक मरतबा फिर नीम दराज होकर बैठ गई थी। तभी दरवाज़ा हल्की सी चिड़चिड़ाहट पैदा करते हुए खुला। दरवाजे पर मुलाजिम ही खड़ा था। मुझे देख कर कहने लगा, क्या हुआ बीबी जी, क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने आंखें मूंदे ही इसे नफ़ी में सर हिलाया, इशारा दिया कि नहीं, बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने आंखें मूंदे हुए महसूस किया था जैसे वो दरवाजे के पास ही खड़ा मुझे घूर रहा हो। अगले ही पल मैंने आंखें खोलकर उसे देखा तो वो फौरन हड़बड़ा कर अपना चेहरा संजीदा कर चुका था। कहने लगा, बीबी जी, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर आप चाहें तो मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। इतना कहा कि मेरे लिए बस एक कप तेज़ पत्ती डालकर चाय ले आओ, शायद मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। वो ताबेदारी से सर हिलाकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद ही चाय हाजिर थी। पीने में मुझे काफ़ी कड़वी लग रही थी। उसने शायद पत्ती कुछ ज़्यादा ही डाल दी थी। बहरहाल चाय पीते ही मुझे सुकून सा भी महसूस होने लगा था, इसलिए मैं बहुत जल्द गहरी नींद में सो गई थी। मुझे इस बात की कोई परवाह न थी कि घर यूं ही खुला पड़ा है, कोई आ गया तो, क्योंकि मुझे इस मुलाजिम पर पूरा भरोसा था। वैसे भी उसने मेरी मौजूदगी में पूरे घर को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं उस वक्त सोई थी कि रात के 9 बज रहे थे। जब मेरी आंख खुली तो कमरा हल्की सी रोशनी में डूबा हुआ था। मैं जब उठी तो घड़ी पर वक्त देखकर बौखला सी गई थी। भूख से तो मेरी हालत वैसे भी खराब हो रही थी। सिवाय एक कप चाय के आखिर मैंने पिया ही क्या था। उठकर बाहर आई तो मुलाजिम मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आया। कहने लगा कि बेगम साहिबा, आपकी तबीयत ठीक हुई? आपके लिए खाना लगाऊं? वो तो जैसे मेरे इंतज़ार कर रहा था। मैं कहने लगी कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक पता नहीं कैसे सोई रही। मेरी इस बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया और मुझे बगौर देखने के बाद कहने लगा कि आप सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी, जगाना मुनासिब नहीं लगा। इसकी बात पर मैंने चौंक कर उसे देखा था। मैं कहने लगी, क्या मतलब? तो कहने लगा कि अरे बीबी जी, आप इतने मज़े से और सुकून की नींद सो रही थी कि भला मैं नौकर हूँ। नौकरजात होकर कौन होता हूँ आपकी नींद में खलल डालने वाला। वैसे भी पूरे घर के काम तो मैंने निपटा ही दिए थे, और काम ही कितने थे जो आपको उठ के करने दे। इसलिए सोचा कि आप सो रही हैं, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। उसके हाथ में बहुत जायका था। उसने जो खाना बनाया था बड़ा ही लजीज था। मैंने पेट भर कर खाना खाया था। वो भी दूर खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का कहा। तो फिर मेरे शौहर की भी कॉल आ गई और मैं कमरे में बातें करती लगी। 2 घंटे से मुसलसल मैं अपने शौहर से बात कर रही थी और उस दौरान कमरा बंद था। वो मुलाजिम कमरे से बाहर ही मौजूद था। जब 2 घंटे गुजर गए तो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने देखा तो बोला, अब कितनी देर मजीद अपने शौहर से बात करेंगी बेगम साहिबा? मुझे नींद आ रही है। वो इस कदर ऊंची आवाज़ में भी बोल रहा था कि उसकी आवाज़ यकीनन मेरे शौहर ने भी सुनी थी। एकदम से फ़ोन की दूसरी जानिब से खामोशी छाई थी। फिर मेरा शौहर इंतहाई संजीदगी से कहने लगा कि मुलाजिम कहाँ सोने की बात कर रहा है। भला मैं क्या जवाब देती? फ़ौरन कहने लगी कि कुछ नहीं, बाहर सर्दी होती है ना, 2-3 दिन से ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए अब मुलाजिम घर के अंदर ही सोता है। कल रात भी यही मेरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोया था। इस बात पर शौहर कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, इसको ज़्यादा सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर लाउंज में ही सोने का कह दो, अब इतनी भी कोई ठंड नहीं है।
گھر کا دوسرا کمرہ تم تھوڑا ترتیب دے لو، وہیں ایک کونے میں اس کا بستر لگا دو، وہیں پر سو جایا کرے گا۔ شوہر کی بات میں بخوبی سمجھ چکی تھی، اس لیے شوہر سے بات کرنے کے بعد میں باہر آئی اور اس ملازم کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم یہی لاؤنج میں ہی کونے پر اپنا بستر بچھا کر سو جاؤ، میں تمہیں اپنے کمرے میں نہیں رکھ سکتی، میں ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ میری اس بات پر اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا، پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو اپنی بیگم صاحبہ سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ابھرنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں شرمندہ سی بھی ہوئی تھی، اور اتنا معصوم بچہ بھلا میں اس پر شک کر بھی کیسے سکتی تھی؟ لیکن چونکہ شوہر کا حکم تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ماننا مجھ پر لازم تھا، میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم یہی لاؤنج میں سو جاؤ، اور ہاں، صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بنا لوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنا سونے کے باوجود جب میں اپنے بستر پر لیمپ آن کر کے ایک کہانیوں کی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھی تو ایک مرتبہ پھر نیند مجھے اپنے غلبے میں لینے لگی تھی۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر میرے پاس موجود ہے، لیکن جب آنکھ کھول کر منظر دیکھا تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ اگلے ہی پل میرے سارے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ میرا شوہر تو گھر پر موجود ہی نہیں تھا، اور جو منظر میں نے دیکھا وہ حیران ہو چکی تھی، کیونکہ نوکر دبے دبے قدموں سے اپنی شرٹ کو اٹھائے میرے کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں تو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اپنے حلیے پر غور کیا تو جو مجھے سمجھ آیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ مجھے تو ایک پل میں اس نوکر سے خوف آنے لگا تھا۔ میرا وجود ایک مرتبہ پھر درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ جو کچھ میں محسوس کر رہی تھی وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ میں فوراً واش روم میں چلی گئی۔ ایک خوف کی لہر میرے وجود پر حاوی ہو چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس 15-16 سالہ نوکر نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ اس کے بعد تو میں سو ہی نہیں پائی۔ بھلا 15-16 سال کا لڑکا یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں کیسے یہ سب کچھ ہونے دیتی رہی؟ مجھے ہوش کیوں نہیں آیا تھا؟ یہ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ اگلی صبح ہوئی تو وہ نوکر یوں ہی لاؤنج میں سو رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سی نظروں سے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں بغیر ثبوت کے اس پر الزام نہیں لگانا چاہتی تھی، لیکن میں اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی اپنے گھر کے کام خود ہی کرنے لگی تھی۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکا بس عمر سے ہی چھوٹا ہے، جبکہ تجربہ اور نظروں سے وہ کوئی بھوکا بھیڑیا ہی لگ رہا تھا۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو میں نے اس لڑکے کو اپنے کمرے میں داخل تک ہونے نہیں دیا تھا۔ شاید وہ مجھے کوئی بے ہوشی کی دوا دے رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہتی تھی۔ اس روز میں نے پوری احتیاط برتی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازم کمرے میں آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ، لائیں اپنا ایئر فریشنر دیں، میں کمرے میں چھڑکا دیتا ہوں۔ لیکن کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسے منع کر دیا۔ میں کہنے لگی کہ میں خود اسپرے کر لوں گی، تم رہنے دو۔ وہ کچھ سوچتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اس رات میں نے ایئر فریشنر بھی نہیں لگایا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں کمرے میں ایئر فریشنر اسپرے کر کے ہی سویا کرتی تھی۔ اتفاق سے آج رات ہی میرا شوہر بھی آنے والا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، جیسے میں گہری نیند میں سو چکی ہوں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، دھیرے دھیرے کوئی کمرے میں آیا، اور پھر ملازم مجھے آواز دینے لگا، بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ، آپ کا عاشق آ چکا ہے آپ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے۔ شاید اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں سو رہی ہوں، اس لیے وہ اپنی اصلیت دکھانے لگا تھا۔ میرے پورے وجود میں چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ عین اسی وقت دروازہ دھڑلے سے کھلا تھا۔ میرا شوہر وہاں پر داخل ہو چکا تھا۔ ملازم نے تو اپنی شرٹ اتار رکھی تھی۔ یوں مالک کو سامنے دیکھ کر وہ ہڑبڑا سا گیا، جبکہ میں بھی اسی پل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شوہر نے جب ملازم کو اور مجھے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ در حقیقت جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میں محسوس کر رہی تھی، اس کے بارے میں اپنے شوہر کو اسی وقت بتا چکی تھی۔ میں ان بیویوں میں سے نہیں تھی جو مناسب وقت کے چکر میں نقصان کروا لیتی تھیں۔ اگلے ہی پل شوہر کمرے میں داخل ہوا اور اس نوکر کو گردن سے پکڑ کر کافی تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ تو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے۔ میں تو تجھ پر احسان کر کے اس گھر میں لایا تھا، لیکن یہ کیسی بغیرتی تو نے میرے گھر میں شروع کر دی تھی؟ بتا
کیا تھا یہ سب؟ کچھ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن جب میرے شوہر کے بھاری بھرکم ہاتھ اس کے وجود پر پڑے تو رونے لگا۔ رو کر اس نے جو کچھ بتایا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ یتیم خانے سے جو شخص مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا، اس نے مجھے اپنے گھر کا نوکر تو بنایا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے ساتھ غلط کام بھی کرتا تھا۔ میں صرف 7 سال کا تھا جب اس نے پہلی مرتبہ میرے جسم کو غلط طریقے سے چھونا شروع کیا تھا۔ وہ میرے جذبات کو ابھارتا تھا، مجھ سے غلط کام کرواتا تھا اور میں اس کا نوکر تھا۔ ثواب سمجھ کر ہر برا کام کرتا تھا۔ وہ مجھے مارتا بھی تھا، اذیتیں بھی دیتا تھا، مجھے کہتا کہ میں یہ کروں وہ کروں، اور میں کرتا جاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وقت سے پہلے ہی میں جوان ہو گیا۔ میرے اندر نسوانی کشش بڑھنے لگی۔ اس مالک نے میرے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی، اور پھر جب مجھ سے دل بھر گیا تو ایک نیا نوکر رکھ لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد سے میں در بدر بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ آپ کے گھر آیا تو مالکن کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکا، اور پھر میں ان کے ایئر فریشنر میں ایسی دوا ملا چکا تھا جسے سونگھ کر یہ میٹھی نیند سو جاتی تھی۔ میں تو ان کے سونے کے بعد ہی کمرے میں آتا تھا، تب تک وہ خوشبو بھی کم ہو جاتی تھی۔ مجھ پر اس دوا کا اثر نہ ہوتا۔ مالکن کے سونے کے بعد میں ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر گیا۔ وہ رو رو کر میرے شوہر سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ مجھے اس پر انتہائی غصہ اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے اسے اسی وقت گھر سے نکل جانے کا کہا، لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آدھی رات کو کہاں جاؤں گا، مجھے بخش دیجیے، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ مگر اس جیسے لڑکے کو مزید یہاں پر رکھنا کوئی اچھی بات نہ تھی۔ اس بچے کو بگاڑنے میں اور اس نوبت تک پہنچانے میں سب سے پہلے ہاتھ اس کے مالک کا تھا، جو اسے یتیم خانے سے لے کر آیا تھا۔ کاش یتیم خانے والے یہ دیکھ لیتے کہ یہ بچہ جن ہاتھوں میں گیا ہے وہاں پر محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ اگر تھوڑی چھان بین کر لی جاتی تو آج یہ بچہ ایسا نہ ہوتا۔ ساری رات میرے شوہر نے اسے باہر گیٹ کے پاس ہی بٹھائے رکھا تھا، اور اگلی صبح ہوتے ہی خود اسے پولیس کے حوالے کر کے آئے تھے۔ پولیس کو بھی سارے معاملے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اسے بچوں کی جیل میں رکھا گیا تھا۔ کوشش تو یہی کی جا رہی تھی کہ اس کی ذہنی اور جسمانی تعلیم و تربیت کی جائے تاکہ وہ آگے جا کر ایک اچھا انسان بن سکے۔ بہرحال کتنے ہی دنوں تک تو میری اصلیت کو تسلیم ہی نہیں کر سکی کہ میرے شوہر کے علاوہ کسی نے کتنی مرتبہ میرے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ میرا شوہر دنیا کے اچھے شوہروں میں سے ایک تھا۔ اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ آخر ہم دونوں میں وہ محبت ہی اتنی تھی۔ الٹا میں شرمندہ تھی، مگر میرا شوہر بولا کہ میری غلطی ہے، مجھے چھان بین کر کے نوکر کو لانا چاہیے تھا۔ اگر میں اسے یہاں نہ لاتا تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔